الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا ڈر و قاسم تجھے کس لیے تیرا آقا ہے وہ تیرا مولا ہے وہ. حشر کا ڈر و قاسم تجھے کس لیے تیرا آقا ہے وہ تیرا مولا ہے وہ. جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. تمام احباب محبت سے بآواز بلند نماز والا اللہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل عزت تقریم علماء کرام، برادر مکرم مولانا محمد صالح صاحب امام مسجد حاضر، برادر مکرم مولانا شجاعت علی صاحب، اپنے مخدوم اپنے بھائی ملک عمران صاحب کی دعوت اور آپ کے پیار و محبت کی وجہ سے آپ احباب کے سامنے آج حاضری کا موقع ملا ہے. مختصر وقت میں
مختصر باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے اور مجھے کہا گیا کہ والدین کے متعلق آپ گفتگو فرمائیں۔ اللہ خالق کائنات نے انسان پر یوں تو بے شمار نعمتیں کر رکھی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت انسان پر اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ اسے اللہ نے والدین جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں کہ آقا والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور آقا نے فرمایا سوال کرنے والے میرے صحابی تو والدین کے حقوق کی بات کر رہا ہے تو اتنا یاد رکھ تیرے والدین دونوں تیرے لیے یا تو جنت کا باعث ہوں گے یا جہنم کا باعث ہوں گے۔ اگر والدین کی اطاعت کی فرش بنے والدین کو راضی کیا عرش پہ رب راضی ہو جائے گا۔ اگر تو نے زمین پہ فرش بنے والدین کو ناراض کیا عرش والا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو والد کو رضا راضی رکھو، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جس بندے سے زمین پہ والد راضی ہے اس سے عرش پہ رب راضی ہے، اور جو بندہ عرش پہ والد کو ناراض کرتا ہے عرش والا اس سے خود بخود ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ ایک ان میں سے مسافر ہے، دوسرا ان میں مظلوم ہے، اور تیسرا وہ بندہ جس کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں وہ انسان کے والدین ہیں۔ اور والدین کی دعا اور بد دعا کی عرش تک پہنچنے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو میرا امتی اپنے والدین کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈالے گا، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھے گا، اس بندے کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اگر دن میں بندہ 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے کیا ہر دیکھنے پہ حج کا ثواب ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اگر میرا کوئی امتی دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ ہر دیکھنے پہ بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ان کے چہرے پہ ڈالو، اللہ صرف حج کا نہیں مقبول حج یعنی اس حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو رب کے ہاں قبول ہو۔ اب دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، 15واں
اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے انسانوں وَقَضَى رَبُّكَ اور تاکیدی حکم دیا ہے رب نے فیصلہ کیا ہے رب نے انسان کے متعلق حکم دیا ہے انسان کو اللہ تعبدوا الا ایاہ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے سجدوں کے لائق اکیلا اللہ ہے رکوع کے لائق اکیلا اللہ ہے حاجتیں مانگنے کے لائق اکیلا اللہ ہے عبادت کے لائق اس اللہ کے سوا کوئی نہیں اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اللہ نے یوں نہیں فرمایا اے کائنات کے انسانوں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ انہیں برابری کا سلوک کرنا ہے نہیں اللہ نے ویسے تو برابری کا حکم دیا ہے لیکن جب باری والدین کی
کیا فرمایا؟ بولیں گے تو میں بولوں گا، ورنہ میں بس کر دوں، بولیں گے تو بولوں گا۔ موسیٰ سنبھل کے آنا، موسیٰ سنبھل کے آنا۔ فرمایا میرے اللہ، میں تو آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی دور پہ تو آیا کرتا ہوں، اللہ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں فرمایا موسیٰ سنبھل کے آنا۔ اللہ آج مجھے یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ پہلے تیری ماں زندہ تھی، تیری والدہ زندہ تھی، جب دور پہ آتا تھا تیری ماں تیرے لیے دامن پھیلا دیتی تھی، ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ تو مجھ سے ہم کلام ہونے آتا تھا، تیری ماں تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، میں نے تجھے کبھی نہیں کہا موسیٰ سنبھل کے آنا۔ آج موسیٰ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سنبھل کے آنا کہ آج تو آیا ہے، تیرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی تیری ماں زندہ نہیں رہی۔ جب تک تیری ماں زندہ تھی نہیں کہا سنبھل کے آنا، آج ماں نہیں ہے اس لیے تو کہتا ہوں موسیٰ سنبھل کے آنا، اس لیے کہ والدین جب تک زندہ ہیں بندہ رب کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ پھر میں کہہ دوں نہ لوگو مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، ہر ایک حاسد کی زہریلی زبان کو روک رکھا ہے۔ اسی خاطر اترتی نہیں مجھ پر کوئی آفت، اسی خاطر اترتی نہیں مجھ پر کوئی آفت، میری ماں کی دعا نے آسمان کو روک رکھا ہے۔ دنیا کی کڑی دھوپ میں چھاؤں کے ٹھکانے، دنیا کی کڑی دھوپ میں چھاؤں کے ٹھکانے، کھو جائیں تو ملتے نہیں ماؤں کے ٹھکانے، قدموں میں تیرے ہوتی تھی منظور دعائیں، اپنے ہیں کہیں اب نہ دعاؤں کے ٹھکانے۔ اگر بچہ ہزاروں میل دور بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ماں کے دل پہ ہزاروں میل دور بھی چوٹ پڑتی ہے، اللہ خیر کرے میرا بچہ کسی پریشانی میں ہے۔ اس لیے جن کے گھروں میں مائیں زندہ ہیں وہ خوش نصیب بنتے ہیں، والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور جن گھروں میں والدہ زندہ نہیں ہے وہ دنیا میں ہے تو گھر ہے لیکن ان میں وہ راحت اور سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہنے لگا ہوں جینا دے گر ماں نہیں ہوتی، جینا دے گر ماں نہیں ہوتی، اونا دے بیڑے چھان نہیں ہوتی، اونا دے بیڑے چھان نہیں ہوتی۔ پتر پاویں جان بھی منگے، پتر پاویں جان بھی منگے، ماما کولوں نان نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار میسر آتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے سوال کیا، اے میرے اللہ میں آپ کا کلیم ہوں، اللہ مجھے بتائیے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اور جنت میں نبی کا ساتھ مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، جنت کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے
فرمایا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، اللہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، اللہ مجھے بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی غلام بستی کا قصاب ہوگا۔ یوں نہیں فرمایا میرے کلیم، فلاں عابد
ملی، وہ تو موت کے بعد ملی ہے، اور دنیا میں جنت ہے نہیں، لہذا جو ہی رات گزرے گی صبح طلوع ہوگی، سورج نمودار ہوگا، تیری بیوی تجھ پہ تیار ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بندے مجھے بتا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی حضرت والدہ تو میری زندہ ہے۔ فرمانے لگے چلا جا، ساری رات والدہ کے قدموں سے چمٹ کے رہنا، والدہ کے قدموں سے چمٹ کے رہنا، والدہ کے پاؤں میں رہنا، جو ہی صبح ہوگی تیری بات پوری ہو جائے گی۔ تو نے تو ماں کے قدموں میں رات گزاری ہوگی، لیکن شریعت میں یوں سمجھا جائے گا جیسے تو نے جنت میں رات گزاری ہے، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو دنیا میں ماں کو راضی رکھو۔ احباب آقا نے یوں بھی فرمایا کہ جنت ماں کے سینے میں ہے، حالانکہ دل سینے میں ہوتا ہے اور قدم باقی جسم کی بنسبت یہ سب سے نیچے ہوتے ہیں۔ یوں نہیں فرمایا جنت ماں کے سر پہ ہے، جنت ماں کے سینے میں ہے، جنت ماں کے ہاتھوں میں ہے، نہیں، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے جن کے قدموں کا یہ مقام ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پھر اس ماں کے سینے کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں کاش مجھے محمد رسول اللہ کی ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑا ہوتا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، ادھر سے میری ماں مجھے آواز دیتی
بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنے لگے۔ اگر کسی بندے کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی دعا قبول نہ ہوتی، دعائیں کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اس حال میں اس کی والدہ اس سے راضی ہے، والدہ کے قدموں کو پکڑ کے دعا کرے، اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ عطا فرمائے۔ یہ دعا اللہ رد نہیں کرے۔ وجہ کیا کہ آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت میں بندہ جو بھی چاہے گا، جو خواہش کرے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ تو جب اس نے ماں کے قدموں کو پکڑا ہے تو گویا یہ جنت میں بیٹھا ہے، اور جنت میں جو خواہش کرے گا اللہ وہ ضرور پوری کرے گا۔ تو والدین اللہ کی طرف سے عظیم نعمت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک دن آقا کی محفل میں ایک نوجوان نے آ کے کہا آقا میرا والد میرے مال میں ناجائز تصرف کرتا ہے، میری مرضی کے بغیر میرا مال خرچ کرتا ہے۔ اور آقا نے اس کے والد کو بلایا۔ ابھی وہ بوڑھا والد آقا کی محفل میں پہنچا نہیں تھا، جبرائیل امین پہلے پہنچے اور آ کے فرمانے لگے آقا جب اس کا والد آئے اسے کہنا کہ جب بیٹے نے تجھے کہا تھا مال میرا ہے، میری مرضی کے بغیر اسے خرچ نہیں کرنا، جب بیٹا تجھ سے مخاطب ہو رہا تھا اس وقت تمہارے دل میں جو اشعار آئے تھے جو تیری زبان پہ نہیں آئے، ہمیں وہ اشعار سنا۔ جب والد آیا بیٹھا، ادھر بیٹا بیٹھا ہے، ادھر والد بیٹھا ہے، آقا نے فرمایا جب بیٹے نے تجھ سے بات کی تھی اس وقت جو باتیں تیرے دل میں آئی ہمیں وہ باتیں سنا۔ آقا آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو میری زبان پہ بھی نہیں آئی۔ آقا نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے آ کے بتایا ہے کہ رب نے فرمایا ہے کہ اس وقت باتیں تیرے دل میں آئی تھی ہمیں وہ سنا۔ والد نے چند
تمہیں پسند نہیں فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کہتے. اور اف وہ کلمہ ہے جو انسان کو تکلیف پہنچے تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اف سے بھی کم کوئی کلمہ ہوتا اف سے بھی باریک ہلکا کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ وہ کلمہ ذکر فرما دیتے کہ والدین کے سامنے تم نے ناگہاری اس طرح سے بھی ظاہر نہیں کرنی. اگر والدین